جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جن ایشوز میں بات کرنے دو ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی یہ خبریں گرم ہیں اور بہت سارے انتہائی قابل احترام صحافی جو ہیں یا اینکرز کے ہیں وٹ ایور وہ خبریں دے رہے ہیں، بریک کر رہے ہیں سٹوریز کے جناب کہ خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی تھیں جنگ کے دنوں میں اور خان صاحب سے کچھ ایشورنسز دی گئی ہیں لی گئی ہیں اور بہت اٹس جسٹ میٹر آف آورز اور خان صاحب ول بی آؤٹ آف جیل اور پھر دوبارہ وہ ایک نئے سرے سے اپنی نارمل لائف جو ہے نا وہ گزار سکیں گے۔ سو لہٰذا یہ جنگ کا جہاں پہ اور بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے جو ایک دو بڑے فائدے ہوئے ہیں۔ ایک تو بلا شبہ مطلب ہے کہ جنگ کے بعد کا ماحول بدلا ہے پاکستان میں کا، اور ویسے تو جنگ کے خلاف ہر بندے کو خلاف ہونا چاہیے۔ انوسینٹ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں دونوں سائڈس پہ، کوئی اٹس اے ویری بیڈ، مطلب بیڈ بھی چھوٹا لفظ ہے جنگ کے لیے، کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی ملک کے شہری ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، وہ انڈینز ہوں، پاکستانی ہوں یا دنیا کے کہیں پر بھی ہوں، وہ سارے سیف رہنے چاہیے۔ دیٹس واٹ شوڈ بی دا لیسن۔ اور تو لیکن کیا کریں، اس کے باوجود جنگیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کی میرے کوئی خواہشات سے دنیا تو نہیں چلتی کہ جناب کہ ہم پیس چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں یا فلانا چاہتا ہے تو دنیا یا لیڈرشپ جو ہے نا اسی طریقے سے سوچے۔ لیڈر ایسے نہیں سوچتے ہوتے، وہ بڑی بڑی بگ چیزیں سوچتے ہوتے ہیں کہ جناب کہ وہ ایک اور کہانی اب ڈیورجن ہو جائے گی تھوڑی سی۔ سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ پاکستان کو اس وقت تھوڑا سا ایک جو ایج ملا ہے اور ان کی ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کی عوام کی آنکھوں میں جو پرسٹیج تھی وہ بڑھی ہے، تو اس کے بعد دے آر فیلنگ کوائٹ کانفیڈنٹ، اور اس کے لیے درمیان میں سے خبریں یہی دی جا رہی ہیں کہ جناب کہ وہ عمران خان صاحب سے وہ ملے تھے کچھ لوگ اور جا کے بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی معاملات جو ہے نا بس جنگ اب ختم ہو گئی ہے تو معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں تو خان صاحب باہر آنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو مطلب ہے کوئی سرکاری غیر سرکاری جو ہیں وہاں سے جو ادھر ادھر سے بز ورڈ آ رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ واقعی کوئی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا خان صاحب جو ہیں وہ باہر آنے والے ہیں، کوئی ڈیل ہونے والی ہے، نئی شروعات ہونے والی ہے۔ دیٹس اے ویری انپارٹنٹ کوشچن۔ ہر ایک جو ہے نا وہ یہی سوال جو ہے نا پوچھ رہے، ڈبیٹ بھی ہے اور یوٹیوبرز بھی ہیں، شوز بھی ہیں، سارے اس چیز میں، کیونکہ جنگ کی وجہ سے پچھلے ایک مہینے سے تقریباً کوئی اور ٹاپکس پہ گفتگو بھی نہیں ہو پا رہی تھی، موسٹلی اسی پہ ہو رہی تھی پاکستان انڈیا کی جنگ کے، اور اس سے بڑی تو کوئی بڑی خبر نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خدا نہ خاصا ڈیزاسٹر بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ سو وہ جب سے جنگ ایک سائڈ پہ ہوئی ہے تھوڑی سی معاملات ہلکے سے دونوں ملکوں کے درمیان کول ڈاؤن ہوئے ہیں، تو وہ خیر میں آپ تو دوسرے ٹاپک ہے کہ کیا واقعی ہوئے ہیں یا کوئی اور کوئی نئی جنگ کا خطرہ بھی ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ تو اب لہٰذا یہ سیاسی گفتگو بھی شروع ہوگی، اب وہ تھوڑی سی وہ سیاسی چٹ چیٹ بھی لگنے شروع ہوگی۔ اور شہباز شریف صاحب نے جو پیشکش کی تھی اپنی تقریر میں کہ جی بات چیت کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مطلب خان صاحب، شہباز شریف صاحب اور آرمی جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی نیا ایک کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا یا نئی کوئی ایس او پیز کہہ لیں، نیا سوشل کنٹریکٹ کو سائن کر سکتے ہیں۔ سو دیٹس اے ویری انپارٹنٹ کوشچن۔ سب سے زیادہ اہم ہے کہ کیا خان صاحب باہر آ رہے ہیں، میں اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، کچھ سیاسی رہنماؤں سے جو چیزیں ان کو سمجھتے ہیں وہ بھی کچھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس سے بعد یا اس سے پہلے کہ میں ہوں واپس عمران خان صاحب پہ، میں ذرا اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ یہ بڑا اگین اٹس اے ویری بگ کوشچن کہ جس کا جواب دینا، جو ہماری خواہشیں وہی والی بات تو کچھ اور ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں، یا جنگ جو ہے صرف 20 دن کے لیے ٹلی ہے۔ یہ بھی ایک نیا ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جنگ کو صرف 20 دنوں کے لیے ٹالا گیا ہے، اور انڈینز جو ہے نا وہ جسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیلیگیشن بھیج کے، جو ان کو ششی تھرور صاحب بھی جا رہے ہیں اور بھی انہوں نے کوئی ڈیلیگیشن بنائے ہیں کہ آپ پہلے ورلڈ کیپٹل میں جائیں اور یہ انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو جو ہے نا دوبارہ سے نئے سرے سے ورلڈ کیپٹلز کو آپ ایکسپلین کریں کہ کیوں ایسے وہاں پہ وہ جو دہشت گردی ہوئی ہے تو اس میں اس کے پیچھے جو ہے نا پاکستان ہے، لہٰذا انڈیا کو رائٹ دیا جائے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے یا اپنا سکور سیٹل کرے یا اپنا بدلہ جو ہے وٹ ایور وہ پورا کرے، کیونکہ پہلے وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا جنگ سے پہلے تو وہ شاید اس طریقے کا کیل نہیں کر سکے اس کو دنیا کو۔ سو وہ فیل کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کمی رہ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ 20 دن بعد ان آئدر کیس وہ ششی تھرور صاحب جاتے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری سائڈ سے بلاول صاحب جو ہیں ان کو بتایا گیا وہ جائیں گے، وہ کیپٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ دنیا بھر کے۔ اب دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، دونوں کا نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے میرے خیال میں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خطے کے لیے جو 20 دنوں کے بعد کوئی اور نئی جنگ کا کوئی مسئلہ جہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلا سیناریو یہ لے لیتے ہیں، گڈ سیناریو لے لیتے ہیں انڈین پوائنٹ آف ویو سے، کہ ششی صاحب جاتے ہیں، اگین جیسے کل بھی میری بات ہو رہی تھی کہ قابل آدمی ہیں اور اچھی انگریزی بولتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جانے جاتے ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، رائٹرز ایوارڈ ملے ہوئے ہیں، 4 دفعہ پارلیمنٹ میں ہیں، اور ہی از اے گڈ فیس آف انڈیا، نو ڈاؤٹ اس میں۔
اس میں نظر بھی آتے ہیں، میچور آدمی ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں انگلش اس طرح بولتے ہیں سم ٹائم لگتا ہے انگلش یہ مطلب ایجاد ہی انہوں نے کی تھی، ان سے بہتر اچھی انگلش اتنی یہ مطلب فلوئنسی کے ساتھ بولتے ہیں میں نے شاید کم لوگوں کو دیکھا ہوگا. سو ان کے پاس وہ ہے، اچھا کرزما بھی ہے صاف ظاہر ہے. لیکن سوال وہ کہ کیا یہ سارا کرزما کافی ہے دنیا بھر کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ ہم سے ثبوت نہ مانگیں نہ انویسٹیگیشن کا کہیں، کیونکہ بس ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اچھی انگریزی میں آپ کی زبان میں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں لہٰذا مان لیں اور پاکستان کو گلٹی سمجھیں. تو کیا وہ یہ رزلٹ لے کر آ سکتے ہیں؟ کیا وہ قائل کر سکتے ہیں اس کو دنیا کو بغیر کوئی ثبوتوں کے گئے جو دنیا پہلے بھی وہ مطلب کہہ رہی تھی کہ ہمیں ثبوت ہیں؟ اگر وہ جو کام جے شنکر صاحب نہیں کر سکے یا ان کی پوری ان کی ایکسٹرنل منسٹری نہیں کر سکے ڈسپائٹ آل اٹس پاورفل اور بڑے ان کے انتہائی ان کے منجھے ہوئے کہا جاتے ہیں بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا ان کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں انڈیا کے، وہ یہ کام نہیں کر سکے. دہلی میں بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو بریفنگ دی، پھر بات چیت بھی ہوتی رہی، وزیر خارجہ بھی آتے رہے جاتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. تو کیا کام یہ کر لیں گے ششی صاحب کر لیں گے؟ سپوز نہیں کر لیتے ہیں چلیں مطلب یہاں سے شروع کرتے ہیں، انہوں نے کر لیا دنیا کو منا لیا کہ ہاں ٹھیک ہے. واپس جاتے ہیں بتاتے ہیں ہاں جی دنیا ہمارے ساتھ ہے. دنیا کے 3-4 بڑے کیپٹل ہیں نا جنہیں آپ نے منانا تھا، یورپین بلاک ہے، امریکنز ہیں، یو کے ہے، مڈل ایسٹ ہے، یہ ہوتے ہیں میٹر کرتے ہیں جو میرا خیال ہے جن کے ساتھ انڈیا کے ریلیشن شپ بھی اچھے ہیں بڑے. پھر کیا ہوگا؟ وہ آگے بتا دیتے پریس کانفرنس کرتے ہیں ششی صاحب جو پارلیمنٹ میں کہتے ہیں یا کسی ٹی وی وٹ ایور کہ ہاں جی دنیا مان گیا جی ہاں جی پاکستان از گلٹی پالی. تو دین واٹ؟ دین بھی وار شروع کریں، لیٹس ہیو اے وار، کیونکہ اب تو ہمارے پاس لیجٹیمیسی آ گئی، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی، ہمارا پوائنٹ آف ویو مان لیا گیا ہے. تو پھر بھی جنگ کا خطرہ ہے، یہ کہیں گے نا دین دیر از اے وار. جو 20 دنوں کی بات کرے کہ 20 دن دیے جائیں گے، چلیں چل پھر اتنے دن آپ کو چاہیے پوری دنیا میں جا کے وزٹ کرنے کے، لوگوں کو بتانے کو. اور انڈیا اس وقت بھی تو اٹیک نہیں کرے گا جب آپ نے اپنے ڈیلیگیشن باہر بھیجے ہوئے ہیں لوگ دنیا کو بتانے کے لیے کہ جناب کہ وہ کریں اپنے ہمارے یہ جو ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو سنا جائے. تو جب پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے باہر بھیجیں گے تو اس وقت تو جنگ نہیں شروع کر دیں گے نا کہ نہیں جناب کیونکہ ہمارے اوپر دباؤ آ رہا ہے انٹرنلی طور پر. پوری اس وقت انڈین عوام ناراض ہے، میڈیا ناراض ہے، لوگ ناراض ہیں کہ جناب آپ نے ہم سے جھوٹ بولے، آپ نے کہا ہم تو پاکستان پہ قبضہ کر چکے، کراچی لاہور اسلام آباد ہمارے قبضے میں ہیں، ہم بھارت جو ہے پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. تو سبق تو نہیں سکھایا گیا بلکہ الٹا پاکستان دعویٰ کر رہے جی ہم نے جنگ جیت لی، رفیل گروا دیا آپ نے 4-5. تو کہاں جیتے ہیں؟ سو دباؤ بڑھ رہا ہے، کوشچن ہونا شروع ہو گیا، انڈین سوسائٹی کو سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے اور میڈیا سوالات کرنا شروع ہو گیا. جو کرٹکس ہے مودی صاحب کی، جو مودی صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کو اگر کوئی سبق سکھا سکتا ہے وہ تو میں سکھا سکتا ہوں. سو مودی صاحب آلسو آلریڈی وہ اس میں دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے کہ شاید وہ ڈیلیور نہیں کر پائے یا جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے یا جتنے انہوں نے ہائپ اور امیدیں انہوں نے بڑھا دی تھیں اپنے انڈینس کی. سو بیسیکلی تو اگر کوئی قصوروار بنتا ہے اس پورے اس کا تو مودی صاحب بنتے ہیں کہ اتنی ایکسپیکٹیشن بڑھانے کے بعد آپ رزلٹ نہیں لے سکے. اپنے 5 جہاز 6 جہاز جو ہے نا یا 7 اب بتایا جاتا ہے وہ گروا دیا آپ نے. ٹھیک ہے وہ میزائل گرے ہیں، ان کے بھی گرے ہیں وہ آپس میں، وہ ٹھیک ہے وہ میزائل تو کوئی نہیں مطلب روکے جا سکتے، اسرائیل بھی نہیں روک سکتا، اس کے وہاں بھی گرتے ہیں، ایران کے بھی گر گئے تھے. یا ایون ماسکو پہ آپ کو پتا ہوگا ڈرون جو ہیں اس کے یوکرین کے وہ وہاں ماسکو تک وہ اٹیک کرتے رہے. سو آپ اس کے باوجود جتنی ٹیکنالوجی ہو جائے اس کے باوجود کوئی 2-4 تو گر ہی جاتے ہیں نہ کہیں پہ میزائل گریں یا آپ کے ڈرون وغیرہ وٹ ایور جو بھی ہیں وہ گرتے رہتے ہیں. اٹس انڈرسٹینڈبل ایز ویل. لیکن اب اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو ڈیلیور کر کے دینا پڑے گا. سو واپس آتے ہیں کہتے ہیں نا دنیا ہمارے ساتھ ہے، پھر آپ اٹیک کریں گے. نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں ڈیلیگیشن بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو. نمبر 1 آپ کریں گے تو پھر یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف ہم بڑے وحشیانہ بڑا خوفناک جواب دیں گے. اب پتہ نہیں کیا کیا خوفناک چیزیں ہمارے پاس ہیں، کیا کیا چیزیں خوفناک ان کے پاس ہیں. مطلب بندے مارنے کے لیے وہ دنیا میں ہر ایک کے پاس ویپنز ہیں. کوئی بیٹھ کے مسئلے حل کرنے کے لیے کوئی ویپن نہیں ہے ہمارے پاس. عقل ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہے، شاید ہوتی تو ہم یہ خطے میں ہم اس طرح لڑائی جنگ کب کی 78 سال جسٹ امیجن 78 سال سے مطلب لڑائیاں جاری ہو رہی ہیں، بندے مارنے کے منصوبے بن رہے ہیں، ویپنز بن رہے ہیں، ساری چیزیں. ایک تو یہ سائڈ نہ، دوسرا ورسٹ کیس سینیریو دیکھتے ہیں کہ ششی صاحب جاتے ہیں باہر جاتے ہیں اور دنیا پھر وہی ان کو جواب دیتی ہے جو انہوں نے ان کو دیا تھا انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کو دیا تھا کہ بھائی سب ثبوت دیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس ثبوت تو نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پیٹرن ہے اور پاکستان یہ سارا کچھ کراتا ہے. وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں کہ پاکستان ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے، انویسٹیگیشن ماننی ہو تو ہم پہلے کر لیتے. تو دنیا تو نہیں مانے گی، دنیا کہتے تھینک یو ویری مچ سوری یار. آپ واپس آتے ہیں بتاتے ہیں یہ دنیا نے وہی والا حساب ہے جو پہلے تھا، 1 مہینہ پہلے والی ہم سچویشن پہ کھڑے ہیں جب پاکستان پہ حملہ کیا تھا. دنیا تو نہیں مانتی، کیا کریں پھر؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر بھی اٹیک کرنے کے آپ سوچیں گے تاکہ اٹیک کریں تاکہ اپنی پبلک کو وہ ہم سیٹسفائی کریں. اگر نہیں کرتے پولیٹیکلی طور پر فال آؤٹ، الیکشن ہاریں گے اور آپ کی سیٹ خطرے میں ہے. سو ان ایدر کیس دیر از اے ڈینجر. یہ جو ششی تھرور صاحب جو ہیں یہ اگر وہاں سے کامیاب لوٹتے ہیں تو بھی جنگ کا خطرہ ہے سر، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ناکام لوٹتے ہیں تو بھی جنگ کا خطرہ ہے. ان ایدر کیس وار کا خطرہ ہے.
دونوں ملکوں کے درمیان، اور پاکستان پھر وہی بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ خوفناک رسپانڈ کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے. سو دیر از اے فیئر کہ جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے، اور بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں نا، اس کو سینسیبل لوگ جو ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں. اب اس کو امریکنز، یورپ، دیگر ملک کیسے روک سکیں گے؟ نہیں روک سکیں گے. مطلب سیز فائر کے بعد جو کچھ مطلب انڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے، جس طریقے سے مودی صاحب نے کیا ہے، اور ٹرمپ صاحب یا دیگر ممالک کے حوالے سے جس طرح کی وہاں پہ وہ زبان یوز کی جا رہی ہے، ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں، یا مودی صاحب نے خود ان کے بیانیے کو یا ان کے ٹویٹس کو یا ان کے جو انہوں نے سیز فائر اور کشمیر پہ بات کی تھی، اور مودی صاحب نے اپنی تقریر میں سب کچھ کو بلڈوز کیا، جس کے بعد ٹرمپ صاحب نے زیادہ اوپنلی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. میرا خیال ہے نکسن کے بعد، یہ پریزیڈنٹ نکسن کے بعد اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے کی گفتگو انہوں نے کی ہے ٹرمپ صاحب نے، وہ نظر آتے. جب نکسن صاحب اتنے کھل کر آئے تھے 71 کی وار میں، کھل کر کھڑے ہوئے تھے پاکستان کے ساتھ، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ اتنے اوپن انہوں نے ابھی کچھ پچھلے دنوں سے انہوں نے لی. اس کے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ وہ افینڈ ہیں، وہ اریٹیٹ ہوئے ہیں، ان کو مودی صاحب کی باتیں پسند نہیں ہیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں کی ہیں، کہ جب آپ نے ساری چیزیں مان لی تھیں، ہو گئی تھیں، پھر آپ کو تقریر کر کے مطلب ان کو ٹرمپ صاحب کو پھر بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی وجہ سے انہوں نے ایپل کے CEO کو بھی کہا ہے، پھر چائنا کے ساتھ ہی فوری طور پہ انہوں نے اپنا ٹیرف کی چیزیں ریشنلائز کی ہیں کہ ہمیں انڈیا پہ نہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے. سو وہ چیزیں ایک علیحدہ چیزیں ہیں. سو کیا اگر انڈیا کو امریکنز بھی خلاف ہیں، چائنیز آلریڈی ان کی پوزیشن کا پتہ ہے، کیا انڈیا نئی جنگ شروع کر سکتا ہے یہ یورپین کی حمایت کے بغیر، یا ایون امریکنز کی بجائے چلیں؟ بڑا دیز آر بگ کوشچن. جب آپ کو پولیٹیکل آپ کی پوسٹ جو ہے نا خطرے میں ہو، جب آپ کی پرائم منسٹرشپ خطرے میں، آپ کی پاپولیرٹی خطرے میں، آپ کی پارٹی کا بیانیہ خطرے میں ہو، تو بہت سارے لیڈر دنیا میں دیکھا گیا ہے وہ جنگیں شروع کر سکتے ہیں جسٹ ٹو اسٹے ان پاور، جسٹ ٹو مطلب وہ ہمارے ہاتھ سے پاور نہ جائے. اس کے لیے کتنے لوگ مرتے مراتے ہیں، یہ وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو پاور کو آتے ہیں نا، جو حکمران بننا چاہتے ہیں انسانوں، یہ نارمل لوگ نہیں ہوتے. نارمل ان ناٹ دیٹ سینس کا خدا نہ خاصا، میں ایک اور سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ، ایب نارمل لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں نا ہم انسانوں پہ حکمرانی کریں اور بے رحمی سے کریں. بے شک ہزاروں لاکھوں بندے مارے جو ڈیم کیئر ان دا نیم آف نیشنلٹی، سپر نیشنلزم، ریجن، مذہب، جو بھی قوم پرستی کے ہیں. تو یہ مطلب نارمل آدمی تو آپ اور میرے جیسے ویسے نہیں سوچتا. ہم تو کیئر کرتے ہیں ایک چھوٹی انسانی لائف. ہم تو چیونٹی کی، پرندے کی، کسی کی مطلب چڑیا کے بچے کا بھی اتنا ہم درد فیل کرتے ہیں جتنا اپنے بچوں کا کرتے ہیں. سو وہ ایک اور لاٹ ہے، ایک اور کلاس ہے جو اور لیول پہ سوچتی ہے کہ میں نے ملکوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، قوموں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہزاروں لوگ مارے جائیں، بچے مارے جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک ہی ہمیں یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے دنیا میں. کیا مثالیں دوں؟ سو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وار تھریٹ جو ہے نا وہ وہاں موجود ہے. یہ ان ایدر کیس 20 دنوں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ہر دفعہ جس اینکر کی، جس جرنلسٹ کی، یوٹیوبر کی ویوز کم ہونے لگتے ہیں، ویورشپ کم ہونے لگتی ہے، ڈالر کم ہونے لگتے ہیں، ڈکلائن آنے لگتا ہے، ریٹنگ تھوڑی سی، وہ فوری طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دے گا، ڈیٹ دے جائے گا. وہ جی وہ 10 دن بعد رہا ہو رہے ہیں، مہینے بعد ہو رہے ہیں، اگلے مہینے ہو رہے ہیں، فلاں دن. 2 سال سے بیچارے خان صاحب جیل میں ہیں. خان صاحب جس چیز کی وجہ سے رہا ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اب خان تو کبھی نہیں کرے گا. 2-3 رستے تھے جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. خان صاحب وہ روٹ لینا نہیں چاہتے. اب حالت یہ ہے کہ خان صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب کہ ہم تیار ہیں وہ کرنے کے لیے، بات چیت کے لیے تیار، آگے سے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہی اب سگنل یہی آ رہے ہیں جو میں کچھ میری بات چیت ہو رہی تھی حکومت کے لوگوں سے کہ نواز شریف صاحب کی بھی مطلب تھی کہ سپورٹ تھی کہ کریں، ادھر سے ان کی بھی ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ انہوں نے آفر کی ہے ڈلاگ کی، لیکن ڈلاگ ایٹ واٹ کاسٹ؟ کہ عمران خان صاحب کو ساتھ ملا کہ عمران خان صاحب کی رہائی شامل ہے، ان کے ورکرز کی رہائی شامل ہے، یا مائنس عمران خان جس کو وہ کبھی نہیں مانتے. سو خان صاحب نے بہت سارے موقعوں پہ اپنی بسز کو مس کیا ہے. آپ لوگ تو اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں. مجھے بہت سارے آپ جیسے دوستوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بعض وقت گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، حالانکہ میں خان صاحب کے بھلے کی ہی بات کر رہا ہوتا ہوں. لیکن وہی والی بات ہے، میں اس طریقے کی پاپولر سٹائل سے بات نہیں کرتا جس سے مجھے ڈالر بھی ملیں، جس سے میرے ویوز بھی ملیں اور آپ لوگ بھی بلے بلے واہ واہ کریں اور میرے نعرے ماریں. وہ چیز مجھ سے ہو نہیں سکتی. آئی وش کہ میں کر پاتا وہ ڈرامہ، ایکٹنگ، فیکنگ جس کی بہت سارے لوگوں کو جو چاہت ہوتی ہے کہ گولی دیں. اور وہی میرا ایک دوست کہتا ہوتا تھا، میں نام نہیں لیتا، تو کہتا ہے یار تجھے کیا پڑی ہوتی ہے، مطلب ایک مشہور اینکر ہے اب، وہ کہتا ہوتا ہے تجھے کیا پڑی، جو لوگوں کو سودا چاہیے وہی بیچو، تو بیٹھ کے ایڈیلزم سے کہا تو، اور مطلب ان کو کہانیاں سنانے شروع کر دیتا ہے، تو پریکٹیکل بعض وہ باتیں کہہ دیتا ہے، تو فلانا کہہ دیتا ہے. اس نے کہا جو بک رہا ہے مارکیٹ میں بیچو. میں کہا کانٹ سیل اٹ. کہ پھر ٹھیک ہے مزے سے رہو، پھر گالیاں بھی کھاؤ لوگوں کی، اور پھر ہمیں دیکھو، ہم وہی کہتے ہیں کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، پاپولر بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، ویوز بھی ہیں، اور 4 بندے سلام بھی ٹھوکتے ہیں ہمارے ساتھ، بادشاہ وہ بھی سیلفیاں بھی لیتے ہیں، اور ہمارے مال بھی بنا رہے ہیں، مطلب لیگل طریقے سے مال بنا رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ویو ہے، میرا غور ہو سکتا ہے. سو وہی والی بات ہے. سو خان صاحب کی ابھی بھی رہائی کے چانسز جو ہیں ڈیم لگتے ہیں.
کیونکہ جنگ کے حوالے سے آپ نے سنا تھا علیمہ خان صاحب نے انہوں نے کہا جی ان کی مودی صاحب سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ آئیں گے 2 4 چماٹے کھائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ اب جو علیمہ خان صاحب جب یہ بات کریں گے تو صاحب ذرا تو اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان اس کا مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگ رہا سر کہ خان صاحب جو ہے نا کوئی بلکہ فوج اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے اس موجودہ وار لائک سچویشن سے، کرائسس سے زیادہ ان کی ریپوٹیشن یا ان کی کریڈیبلٹی یا عوام میں ان کی پسندیدگی فار انڈرسٹینڈیبل ریزن وہ بڑی ہے۔ جنگ سے پہلے کچھ اور تھی، جنگ کے بعد کچھ اور ہے۔ سو وہ اس وقت اپنا کمفرٹیبل پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ ہم جناب کہ ہماری مرضی، ہم اس وقت خان صاحب سے کیوں بات کریں جب ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کو اس وقت بات کرنی چاہیے جب آپ کمفرٹیبل اور پاورفل پوزیشن میں ہیں۔ اب آپ بہتر طریقے سے اپنی کوئی اچھی کمیونیکیشن یا اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن وہی والی بات ہے، طاقتور آدمی اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اور وہ کہتے ہیں پاور جو ہے نا اٹ کمز تھرو دا بیرل آف دا گن، تو جس کے پاس بندوق ہوتی ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کو طریقہ ڈھونڈ نہیں سکے کہ بندوق والوں سے کیسے مذاکرات کرنے اور کیسے اپنا راستہ بنانا ہے۔ اب آپ کو پھر یہ باتیں بری لگیں گی، جناب خان تو ہمارا ڈٹا کھڑا ہے۔ اللہ کرے جی ڈٹے رہیں خان صاحب، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ میرا یہ خیال ہے سیاسی آدمی جو ہوتے ہیں وہ راستے نکالنا جانتے ہیں اور نکالنے چاہیے۔ بہرحال فی الحال تو یہ خبر ہے کہ خان صاحب کے اور فوج کے درمیان کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ کل پرسوں ہو جائے، مہینے 15 دن بعد ہو جائے، کانٹ سے دیٹس اٹ۔ بہرحال فی الحال وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔